زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جس معاشرے میں بے حیائی ہو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے کس بدبخت نے زنا کیا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں اسکالرز ڈائری اور آج ہم بات کر رہے ہیں زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ ہیلو گائز، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ شیطان انسان کو آہستہ آہستہ اپنی طرف بلاتا ہے اور ایک دن انسان پوری طرح اس کے چنگل میں پھنس چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زنا جیسے فعل اور سر انجام دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، زنا کے نزدیک نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین پر اتارا تو ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حوا کے ہاں 20 حمل ٹھہرے، جن میں 40 بچے پیدا ہوئے۔ ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایک حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی تھی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے بہن بھائی ہوتے تھے۔ جی ہاں دوستو، اس دوران حضرت آدم کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، حابیل کی بہن خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے حابیل کی بہن کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا اور حابیل کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے لگ گیا۔ دوستو، آپ کو یہ بات بھی بتا دیں، سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اکلیمہ سے شادی کرے گا۔ حابیل نے بکریاں چرایا کرتا تھا، اس نے سب سے پیاری بکری کو اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس نے کھیت سے کچھ قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس نے اس ٹائم کے مطابق آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ اس بات پر قابیل کو غصہ آیا اور اس نے ایک بڑے سے پتھر سے حابیل کو مار ڈالا، اس بات کے خوف سے کہ کہیں حضرت آدم علیہ السلام اسے مار نہ ڈالیں۔ اپنی بہن اکلیمہ کو لیا اور وادی سے دور جا کر بسنا شروع کر دیا۔ مسلسل شیطان قابیل کو برگلاتا رہا، جس کے نتیجے میں وہ بدکاری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت اداس رہا کرتے تھے اور اللہ پاک سے دعا کرتے تھے کہ مجھے ایک نیک وارث عطا فرما۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیث علیہ السلام عطا کیا۔ ان کی پرورش حضرت آدم علیہ السلام نے بہت ہی اچھے سے کی۔ بعد میں شیث علیہ السلام نبی بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہی وصیت کی کہ اپنی قوم کو قابیل کی اولاد سے دور رکھے۔ قابیل کے پاس شیطان ایک انسان کے روپ میں گیا اور اس نے میوزیکل انسٹرومنٹ بنا کر دکھائے اور اس سے قوم کو بدکاری کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک دن مقرر کرتے جس میں وہ میوزیکل انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہوئے میوزک بجاتے اور بدفعلی اور ناچ گانے میں مبتلا ہو جاتے۔ اس طرح سے بے حیائی کا ظہور ہوا اور چلتی گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کے گناہ سے دور رکھے، آمین۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔